ویلکم بیک ناظرین. شہری, آپ نے ارندھتی رائے کی گفتگو سنی, ایک تو ان کے حوالے سے آپ بتائیں کہ جو انہوں نے باتیں کہیں. دیکھیے وہ کچھ آج تھوڑی سی کوشش تھی شاید پاکستانی چینل سے بات کرتے ہوئے, ایسے سینسیٹیو مومنٹ پر سبھی تبصرہ نگار ہوتے ہیں, لیکن ان کے لیے ایک عزت تو ہر جگہ ہے اور احترام کرتے ہیں ارندھتی رائے صاحبہ کے ویوز کا, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ بلا خطر اپنی آواز اٹھائی ہے. جس طبقے کا بھی وہاں کوئی نہ کوئی پریجوڈس ہو رہا ہو. لیکنگ کیا تھا؟ لیکنگ یہ تھا کہ یہ شاید کہنے سے قاصر تھیں کہ نمبر ایک, کشمیر کی عوام آزادی کی تو ظاہر ہے بات کری تھی, اور ایک اچھی بات انہوں نے کی کہ ہم ان کی ترجمانی نہیں کرنا چاہتے, مگر لیکن یہ تھا وہی ڈسکرپشن تھا جو کم از کم پرنٹ میڈیا کے تبصروں میں نظر آتا ہے. اور ان کے پرنٹ میڈیا کے جو تبصرے ہوتے ہیں ارندھتی صاحبہ کے, وہ اس سے بہت زیادہ بولڈ ہوتے ہیں, وہ بہت آگے تک جاتی ہیں اور انڈین جمہوریت کے جو فاؤنڈیشنز ہیں ان کو چیلنج کرتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کی بڑی عزت ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں کوئی بات کو اس بات میں کوئی مزہ لینا چاہیے کہ انڈین ڈیموکریسی اور گورنمنٹ از بینگ امبیرسڈ. دا پوائنٹ از ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے کہ یہ اب کسی کو کہنا پڑے گا کہ دیر از نو ملٹری سولوشن ان سائڈ کشمیر ایز ویل. دیکھیے, اور انہوں نے یہ بات دہرائی بار بار کہ ایک لگ رہا تھا کہ کچھ شوق میں سرکار بھی دلی کی ہے اور جو اکابرین اسے دیکھ بھی رہے ہیں کہ بار بار کہ ملٹری آکوپیشن ہٹے, اور وہ لاز کے بارے میں وہاں کی عوام کو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دیکھیے انہی لاز نے اور اے جی نورانی نے اس کے بارے میں بہت بڑا پیس ابھی فرنٹ لائن میں لکھا ہے, ڈان میں بھی لکھا ہے کہ یہی لا ہے جو وہاں کی پولیس کو, وہاں کی ملٹری کو خاص طور پہ, میں سری نگر گئی ہوں چاہے 10 سال پہلے ہوگا, لیکن وہ ایک بنکرائز شہر ہے اور ایک خوف کی لہر سارے وقت وہاں دوڑی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ امپیونٹی دیتی ہے اور امیونٹی بھی دیتی ہے ان کی ملٹری کو, وہ جو چاہیں کریں, جو لاز ہیں جی, اور وہ انمارکڈ گریوز وغیرہ, یہ سارے نیریٹو, یہ ساری کہانی جو بات تو کھوکھر صاحب فنڈامنٹل یہ کر رہی تھی نا کہ آپ آرمی کو تو نکالیں, مطلب یہ لاز ان دیٹ سینس وہ صحیح ہے. یہ شہری بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ پولیس کو بھی وہ آزادی دیتے ہیں لاز, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پہ فوج کے انخلا کی تو بات بہت پرانی. دلی سرکار کی پیرالسس پر نہیں بات کی ہے, یہ بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل جو ہیں دونوں طرف کی جو وہ ایک جنرل انالیسس دے رہی تھی. چلے پاکستان پر آتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی پالیسی اس وقت کیا ہونی چاہیے؟ پاکستان چپ بیٹھا. دیکھیے میں بیفور وی گیٹ آن ٹو پاکستان میں ایک بریف کامنٹ. دیکھیے جہاں تک ہندوستان کی یہ آفر ہے کہ وہ کشمیریوں سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں, پرووائڈڈ گیو اپ وائلنس تو ان کی طرف سے ہو رہا ہے, ہندوستان کی طرف سے ہو رہا ہے. وہ تو پتھر پھینک رہے ہیں اور یہ آگے سے بندوقیں چلا رہے ہیں. دیکھیے ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہندوستان نے, اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں ٹاکس کی, تو ہندوستان نے ہمیشہ ٹاکس کو استعمال کیا ہے ٹو ڈسٹرائے اینڈ ڈیوائڈ دی کشمیری لیڈرشپ. یہ اٹ ہیز آلویز بین دیئر اپروچ. پچھلے انہوں نے کوئی بیک چینل سے میر وائز صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی حال میں بھی ہوم منسٹر نے بلایا تھا. اس وقت میرا نہیں خیال کہ کوئی کشمیری حریت کا کم سے کم لیڈر جو ہے وہ بات کرنے کی پوزیشن میں ہے, کیونکہ اس وقت تو حالات خون خرابہ ہو رہا ہے نا وہاں پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں وہ کریٹو تھنکنگ اس وقت نہیں ہے کہ وہ کوئی نیا راستہ ڈھونڈے. اسی کا جو رزلٹ ہے اس سے تو کلیئر یہی ہے کہ پرانی جو طریقے ہیں وہی اپنائیں گے. ان کی اپروچ وہی ہے کہ ان کو یعنی کہ جسے کہتے ہیں کرش کرنا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے کرش کرنا. ہندوستان اس معاملے میں ذرا تھک سکنڈ ہے جہاں تک ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات ہے, یا انٹرنیشنل کمیونٹی, وہ ہندوستان انٹرنیشنل کمیونٹی کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا. ہمیں یہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے تو بولا بھی کچھ بھی نہیں, پچھلے 4 مہینے میں کچھ نہیں بولے, ایک کیپٹل سے کوئی اسٹیٹمنٹ, OIC بھی کچھ نہیں بولا. آپ تو کیپٹل کا کانٹیکٹ گروپ ابھی UN میں ملے گا, روایتی سی بات ہو جاتی ہے. پاکستان انہوں نے کہا کہ پلیز بول دو تو بول دیں. UN نے کچھ کہا تھا, پھر وہ اسپوکس مین کو ڈائلیوٹ کی اس بات کو. انہوں نے کہا پاکستانی تھا اسپوکس مین, اس لیے اس نے کہا اس لیے ڈرا کر لیں. تو آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیے, پاکستان کو ایک تو یہ ہمارا کوئی ایموشنل رسپانس نہیں ہونا چاہیے, اس میں ذرا بے وقوفی اور غلطیوں کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے. مدبرانہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے,
اور بتائیے 4-5 چیزیں اسپیسیفک کیا کرنی بتاؤں گا چاہیے؟ میں آپ کو. دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل بیٹھ جائیں، میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا. میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا بہت ایکٹیویٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں اپنا ویو پوائنٹ بھی دینا چاہیے، کشمیریوں کا ویو پوائنٹ بھی دینا چاہیے، اور ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ سمجھانا ہے کہ جناب ہم تو انوالوڈ ہیں ہی نہیں. یہ تو واقعی جیسے شہری نے کہا انڈیجنس موومنٹ ہے، کوئی پاکستانی انوالوڈ نہیں ہے، کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں انوالوڈ، ایل ای ٹی انوالوڈ نہیں ہے، کوئی بھی انوالوڈ نہیں ہے. اور اچھی چیز ہے یہ، تو میں تو سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہوئی ہے کہ کوئی انوالوڈ نہیں ہے، اور یہی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. مگر ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہماری ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اب آپ ایک انسگنیفیکنٹ سا اسٹیٹمنٹ پرائم منسٹر نے دے دیا اور اس سے کام چل جائے. اینڈ اٹ از رانگ فار دا پرائم منسٹر ٹو کال فار ٹاکس ایٹ دس مومنٹ. ہاں انہوں نے کنڈیم نہیں کیا، میں نے تو خیر نہیں کہیں پڑھا کہ انہوں نے آؤٹ رائٹلی کنڈیم کیا. انہوں نے کہا ہندوستان کو چاہیے دلی کو کہ بات کریں کشمیریوں کے ساتھ. کشمیریوں کی طرف سے ہمیں کیا پیغام آ رہے ہیں ہمارے چینلز پہ؟ کیا کہہ رہے ہیں کشمیری یہ کہہ رہے ہیں، کل میر وائز نے کہا کہ پاکستان کو ایکٹ کرنا چاہیے، پولیٹیکلی ایکٹ کرنا چاہیے، ڈپلومیٹکلی ایکٹ کرنا چاہیے، مگر کوئی اور یعنی کہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہونی چاہیے جس سے کوئی یعنی کہ آپ کے سیز فائر کی کوئی وائلیشن ہو جائے یا کوئی ملٹری انٹرنیشنل کمیونٹی کو جسے کہتے ہیں ان کو جگانے کی. آپ پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی کی ممبر ہیں، آپ لوگوں نے کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں کیا؟ کشمیر کمیٹی مجھے بتائیں کشمیر کمیٹی کیوں نہیں؟ یہ اسپیشل کمیٹی ہے پارلیمان کی، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ کیوں نہیں ملی ہے اور کیوں نہیں؟ قرارداد کی کمیٹی ہے، سینٹ میں فارن افیئرز کی کمیٹی ہے. پارلیمنٹ آئی ایم سوری از ڈیڈ. نہیں ان دا سینس کہ بلاسفیمی ہے آپ کریں پارلیمنٹ. دیکھیے جمہوریت کا یہ دل پھر بھی ہوتا ہے، اور کشمیر کمیٹی کو ملنا چاہیے تھا، اپنی جسٹیفائی کرنی چاہیے تھی جو بھی اس کے خرچے ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتی ہے. اس وقت جب آپ قرارداد کو باہر پھینک بھی دیں کہ اس کا مطلب کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے. قرارداد جو کمیٹی پاس کرے کمیٹی کو دینا چاہیے تھا، کشمیر کمیٹی کو. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی میں سمجھتی ہوں حکومت اس وقت اس موقع کو دیکھ رہی ہے، اسٹڈی کر رہی ہے کہ اس میں کوئی غلط قدم نہ رکھا جائے، کیونکہ بہت غلط اقدامات پہلے ہوئے ہیں. بالکل جذبات سے الگ رہ کے بات کریں، لیکن کشمیری لیڈرشپ وہاں جو آپ کا مطالبہ کری اس کو سننا چاہیے. اس کا ایک ہمیں جو رسپانس دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ وائلیشنز پر اتنا زیادہ آ گئے ہیں اور اس بات کی کوئی آپ دیکھ رہے ہیں آپ خود انٹرنیشنل کانڈمنیشن، لیکن کون سے وہ نکات ہیں جو دلی کو اسلام آباد ایڈوائز کرنا چاہیے. اٹ از سپوز ٹو بی ڈسپیوٹڈ. تو شہری بات تو یہ کہنا چاہیے ہمیں کہ آپ ڈی بنکرائز کریں اس شہر کو، اس ویلی کو. تو ہمیں پبلکلی کہنا چاہیے، تو بالکل نہیں بول رہے. میں آپ سے بتا رہی ہوں نا کہ ان کا یہ یو این سے پہلے میں سمجھتی ہوں بولیں گے، وہاں میٹنگ سے پہلے بولیں گے. فارن منسٹر جا رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ کوئی نہ کوئی کنسیڈرڈ رسپانس ضرور آئے گا کہ ڈی بنکرائز کریں، اور ہم ہیومن رائٹس وائلیشنز پر بہت پرٹربڈ ہیں، پریشان ہیں، چاہتے ہیں کہ وہاں کی عوام کو تقویت ملے اور کوئی سیاسی حل نکلے اس مسئلے کا. ٹھیک ہے، یہ لیکن جلدی بات یہ ہے کہ انڈو پاک میں جب امن آئے گا تب ہی کشمیر کا اصلہ میں سمجھتی ہوں کشمیری عوام کی بات اس میں انکلوڈ ہو سکتی ہے اور ہونی پڑے گی. یہ ایک کی پوائنٹ ہے جو ہمیں بنانا ہے اور بار بار دہرانا ہے، جو میں سمجھتی ہوں ہم دہراتے رہیں. لیکن دس از دا چیلنج ناؤ ٹو ٹرن اٹ انٹو این اپرچونٹی فار دا کشمیریز اینڈ فار پاکستان اینڈ انڈیا. اور دلی ہیز ٹو اسٹارٹ ود دی رائٹ اسٹیپس. Pakistan cannot speak for the Kashmiris and neither can India. The Kashmiris should speak for themselves, and for that reason it is important that they have to be on the same table with us. اور دوسری چیز جو ہے دیکھیے بہت ضروری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کل بھی کسی پروگرام میں یہ کہا تھا، میں دہرانا چاہتا ہوں اس کو کہ دیکھیے یہ جو مشرف صاحب کی جو پروپوزلز اور ان کے جو آئیڈیاز تھے یہ اس کی ریجیکشن ہے، کیونکہ کسی کشمیری عوام نے مشرف صاحب کی پروپوزل کو انڈورس نہیں کیا. دیکھیں وہ پروپوزل کا ریجیکشن بھلے سے ہوگا، لیکن اس وقت جو ہوا گراؤنڈ پہ وہ تو اور بہت سے اٹس ریلیونٹ دیٹ وی شوڈ ٹیک نوٹس آف اٹ. اب ہماری حکومت کو چاہیے کہ اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کرے
کہ آپ کی پوزیشن ہے کیا. اچھا اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. ہمارے جو پارٹیسپینٹ اسٹوڈیو میں ہے کلیئرلی ان کی یہ پوزیشن ہے کہ حکومت پاکستان کو جلد از جلد کچھ اقدامات کرنے چاہیے کہ کشمیر میں جو لوگ ہیں ان کو یہ لگے کہ پاکستان کی طرف سے ان کو مورل اور ڈپلومیٹک سپورٹ مل رہی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی بہت کلیئر ہے کہ جو دہلی ہے اس وقت وہ اپنی پرانے طریقوں پہ طور طریقوں پر چل رہا ہے اور اس سے جو سچویشن ہے ویلی میں جو کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں جو حالات ہیں وہ کسی طریقے سے سنبھال نہیں پائے گی. نہ دلی سنبھال پائے گا اور نہ کہ جو حکومت ہے اس وقت سری نگر میں. تو آنے والے دنوں میں ہماری تو یہ توقع ہے کہ اسلام آباد سے کچھ جو یہاں کی فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ ہے جو فارن پالیسی بنانے والی حکومت ہے جو پارلیمنٹ کی جو کمیٹیز ہیں یہ متحرک ہوں گی اور آواز وہ اٹھائیں گی جو کہ کشمیری چاہتے ہیں پاکستان سے اٹھے ان کے حقوق کے لیے. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.